Tonight is the night of 21st night of Ramadan, which is Atak Raat, and I'm very excited. امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی بہت excited ہوں گے. Okay, Sister Haya Khan کہہ رہی ہیں treat your illness with صدقہ. Very good lesson from yesterday's session. اچھا, سپر خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے meaning of متفقن علیہ سیکھا. الحمدللہ. Anything that we can learn جو کہ ہمیں benefit پہنچائے وہ بہت اچھی چیز ہے. Give charity even if you are in trouble. الحمدللہ, great lesson. جو انسٹاگرام سے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے جائیں کہ کل کے سیشن میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا. الحمدللہ. ثانیہ خان کے لیے ڈونٹ ویٹ فار ٹو مچ منی فار ڈوئنگ صدقہ. جتنا بھی ہے اس کا صدقہ کر لیا جائے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاؤ ٹو ارن جنہ بائی ڈوئنگ صدقہ. گریٹ جی, ماشاءاللہ, زبردست. اللہ کی راہ میں آر محمد کہہ رہے ہیں اور جاوید خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنا. الحمدللہ, گیونگ صدقہ. ٹوڈے آل آف مائی فیملی ممبرز ہیو جوائنڈ دا سیشن. محسن شیخ, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ہم آج ایک حدیث پڑھیں گے جس میں ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو انوالو یور فیملی ممبرز ان گڈنس ایز ویل. تو ہم شروع کرتے ہیں بس انشاءاللہ. جی, سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 8 ٹپس فار لاسٹ 10 days آف رمضان. الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے آخری کچھ دنوں میں انٹر ہو چکے ہیں, اینڈ آئی ویری ایکسائٹیڈ کہ دا بیسٹ پارٹ آف رمضان از یٹ ٹو کم, اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں. اینڈ بیفور آئی بگن, میں بھول گیا مائک لگانا, مجھے مائک لگانا دیکھ سکیں ذرا. ایک سیکنڈ مجھے لیٹ می پٹ دا مائک آن تاکہ آپ کو میری آواز مزید کلیئر آئے. سو الحمدللہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ ہم پہ انٹر ہو چکا ہے, اینڈ آج پہلی طاق رات ہے. الحمدللہ آج پہلی طاق رات ہے. بہت سارے ممالک میں کل تھی, سعودی عرب ہے, بہت سارے اور ممالک ہیں جن میں ایک دن پہلے رمضان شروع ہو گیا تھا, اس میں وہ رات میں, اور مختلف اور کنٹریز میں پہلی طاق رات ہے. اور الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے یہ وہ رات ہو جس کے لیے ہم پورے رمضان میں اہتمام کرتے ہیں, جس رات کے لیے ساری راتیں ہیں. تو ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 8 steps اور 8 practical tips to find لیلۃ القدر and to spend these days of Ramadan. Now I was thinking to myself کہ کل ہی تو رمضان انٹر ہوا تھا. کل ایسا لگ رہا تھا کہ بس رمضان آیا ہے, اس کی تیاریاں چل رہی ہیں, لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اس کی, اینڈ 20 دن گزر گئے, 21 دن گزر گئے, پتہ نہیں چلا. ایسے لگتا ہے کہ اب کل پہلا روزہ تھا اور اس کی تیاریاں کر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب میں فرسٹ سیشن کر رہا تھا اس رمضان کا, تو آئی سیڈ اٹ کہ کچھ دنوں بعد ہم یہ سب مل کے کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلا رمضان کیسے گزر گیا. اور آج 21ویں کی رات آ گئی ہے الحمدللہ ہمارے سامنے. اینڈ دا بیسٹ ڈیز آف رمضان ہیو انٹرڈ اپون اس. ہر چیز کا جو بیسٹ ہوتا ہے وہ آخری اس کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے میں نے شاید کل بھی ذکر کیا تھا کہ زندگی کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے, جس میں سب سے زیادہ نیک اعمال میٹر کرتے ہیں, وہ آخری ٹائم ہے. کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے انما الاعمال بخواتیم, the actions are based on their endings, کہ اس کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوگا, لیکن موت سے پہلے وہ جہنمیوں والے اعمال کر لے گا, and he'll end up in hellfire. اور ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوگا اور موت سے پہلے وہ جنتیوں والے اعمال کرے گا, he'll enter paradise. اس کی وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بخواتیم. Indeed, the actions are judged and based on their endings. من مات على شيء بعث عليه, جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. سو رمضان کا بھی پہلے عشرے سے بہتر دوسرا عشرہ ہے, اور دوسرے عشرے سے بہتر رمضان کا تیسرا عشرہ ہے, جس میں ہم آج رات کو داخل ہوئے ہیں. تو وی شوڈ بی ریڈی اینڈ ایکسائٹیڈ
ایام معدودات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ گنتی کے دن ہیں, اور ان کچھ گنتی کے دنوں میں سے بھی آخری بہترین کچھ گنتی کے دن رہ گئے ہیں. جو شخص ان دنوں کا بھی فائدہ نہ اٹھا سکے, indeed he or she is a loser. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا, قیامت کے دن وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے اور آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں 10 دن تک رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب جو صحیح قول ہے وہ ہم جانتے ہیں, ان لبثتم الا یوما, ان میں سے سب سے سمارٹ لوگ, جو سمارٹ بندہ ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما, تم ایک دن رہ کے آئے ہو. رمضان تو چھوڑے, رمضان تو کیسے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, یہ دنیا اور یہ زندگی بھی کیسے گزر جائے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اور جب قیامت کے دن کے ایونٹس اور قیامت کے دن کے جو حالات اور مناظر پیش آ رہے ہوں گے تو ہوگا یہ کہ انسان کہے گا یہ دنیا کی زندگی وہ تو ایک دن تھی. جو لوگ 10 دن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نلیفائی کیا کہ یہ کانسیپٹ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. rather the life of this world as compared to the day of judgment itself is like one day, and the life of this world will be like a dream. یہ ایک خواب تھا جو کہ بس ہم نے گزار کے آ گئے ہیں. یہ ایک ویزا ہمیں ملا ہوا ہے اس دنیا میں کی جو لائف ہے یہ ہمارے پاس ہے, اور کب یہ ایکسپائر ہو جائے گا کسی کو نہیں پتا. کون کب اس دنیا سے چلا جائے گا اس کا کسی کو علم نہیں ہے. And these days, limited days in our life will decide our hereafter and eternity, کہ تمہارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے گا. تو زندگی کی جب یہ مثال ہے تو رمضان کی تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ایام معدودات, یہ تو گنتی کے کچھ دن ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزر جاتے ہیں. And alhamdulillah we have entered the most blessed days of Ramadan. Everyone in life نا, we all have a life, ٹھیک ہے, ہر بندہ بیزی ہے نو ڈاؤٹ, اور ہم لوگ الحمدللہ ہم نے کوششیں بھی کی. پہلے 20 دن ہم نے کوشش کچھ نہ کچھ کی, اس میں رمضان کے روزے بھی رکھے, بھوک کو بھی صبر کیا, کچھ عبادت بھی کی, ہر کسی نے لائک کیا ہوگا. اور یہ آخری ایام میں بھی ہر بندہ کچھ نہ کچھ اس کی مصروفیات ہیں, کوئی بزنس ہے, کوئی ڈیلنگز ہیں, کوئی مصروفیات ہیں. لیکن امیجن کریں what if these last days of Ramadan are my last days of Ramadan. اس کے بعد شاید ان دنوں کے بعد شاید مجھے رمضان کبھی زندگی میں دیکھنا نصیب ہو, کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں ہی اگلے سال کی ڈیسٹنی لکھ دی جاتی ہے. اگلے سال میں نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا لکھ دیا جاتا ہے. اگلے سال مجھے رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لکھ دیا جاتا ہے. اگلے سال میں کس دن میری وفات ہوگی یا مجھے مہلت دی جائے گی وہ سب لکھ دیا جائے گا. تو nobody knows کہ یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ شاید رمضان کے ہمارے آخری 10 دن ہو. بہت ساری چیزیں تو ہمارے کام نہیں آئیں گی, لیکن یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ ہماری زندگی کمائی ثابت ہو سکتی ہے. So if you want to achieve the blessings of these days, sacrifice has to be made. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نیند بھی پوری کریں, آپ اپنی بزنس ٹرانزیکشنز بھی پوری کر رہے ہوں, کالز بھی کر رہے ہوں, ریلیکس بھی کر رہے ہوں, اور پھر بھی you get the most of these days. Sacrifice has to be made. You have to sacrifice your sleep. You have to sacrifice your relaxing time. آپ اس کو آپ نے اس ٹائم کو تھوڑا سیکریفائس کرنا ہوگا جو آپ دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے یا جو آپ تھوڑا سا جاب میں گزارتے تھے. Maybe you can take some days off. Maybe you can take some time off. And sacrifice کریں تاکہ ان دنوں میں بہت مزید کچھ پا سکیں. The more you seek the uncomfortable, the more you will become comfortable. جتنا انسان uncomfortable کو چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ سکون میں آنے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کمفرٹیبلٹی کو پسند کرے اور انکمفرٹیبل لائف کی طرف مت جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دس ڈے ہی سینگ یار آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ ان مائی لائف, میں تو کچھ کر نہیں ہوں. سو یو ہیو ٹو سفر تھرو ون آف ٹو پینس, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایدر فرام دا پین آف ڈسپلن اور فرام دا پین آف ریگریٹ. دا پین آف ڈسپلن ویز آؤنسز اینڈ دا پین آف ریگریٹ ویز ٹنز. یا تو اس ڈسپلن کے پین کو لے لیں اور اپنے ان 10 دن ڈسپلن کے ساتھ گزاریں and achieve greatness. Work hard and live the rest of your life as a champion. محمد علی نے کہا تھا the boxer. So یا تو اس ڈسپلن کے پین کو لے لیں جو کہ بڑا مزے کا پین ہے, جو کہ آپ کو لذت دیتا ہے. اگر اس ڈسپلن کے پین کو نہ لیا تو پھر رمضان کے اینڈ میں اور عید کے دن پھر آنسو ہوں گے اور پچھتاوا ہوگا اور حسرت ہوگی کاش میں رمضان کے ان آخری دنوں کو بہترین طریقے سے گزار لیتا. So the first step is ڈونٹ بلیم یور سیلف فار دا پاسٹ. جو آپ نے دن گزار لیے پہلے, جو پہلے 10 دن 20 دن جس طرح سے گزر گئے, اگر آپ if you have been lagging, if you have been lazy, اگر آپ نے اس طرح سے نہیں گزار سکے وہ دن جس طرح سے آپ چاہتے تھے, آپ سوتے رہے, آپ نے
عبادت نہیں کر سکے, آپ تہجد 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکے, آپ قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں کر سکے, ڈونٹ بلیو یور سیلف فار دا پاسٹ, رادر موو اہیڈ, موو فارورڈ. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, ابو العلی انہی کو نیت ہے, ایک دفعہ گزرے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اور اس شخص سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہے, تو اس نے کہا کہ میری عمر 60 ایئرز ہے. 50 یا 60 ایئرز بولا اس بندے نے. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ تو رب سے بہت جلد ملنے لگے ہیں. اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بیسس پہ کہا تھا, جو سید ترمذی کی حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اس امت کے جو ایوریج ایج ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے, ایکسیپٹ اے فیو جو کہ لمبا رہ جائیں گے, اور کچھ آڈز ہوں گے جو کہ پہلے فوت ہو جائیں گے اس سے, لیکن زیادہ تر لوگ 60 to 70 ایئرس کے بیچ میں رہیں گے. جب انہوں نے اپنی ایج بتائی اراؤنڈ 60 ایئرس, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رب سے ملاقات بہت قریب آ چکی ہے, تو آپ نے کیا کیا اپنی رب کی تیاری کے لیے؟ تو اس بندے نے سوچا اور کہا کہ میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا, اور وہ رونے شروع ہو گیا. تو فضیل ابن عیاض نے ان کو بڑے کمال کی سٹیٹمنٹ کی اور کہا احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضى. احسن فیما بقیہ, جو باقی رہ گیا اس کو بہترین طریقے سے گزار دیں, اس میں احسان پیدا کریں, اس میں be the best version of yourself, جس ہماری the better version of yourself, and یغفر اللہ لک ما مضى, جو پہلے ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ احسن فیما بقیہ, جو کچھ دن رہ گئے ہیں زندگی کے, رمضان کے, ان کو احسن طریقے سے گزار دیں, اللہ تعالیٰ پرانی کمیوں کو معاف کر دیں گے. سو میری آج کی جو آپ کو پہلی نصیحت ہے وہ یہی ہے, احسن فیما بقیہ. ڈونٹ وری کہ پہلے 20 دن کیسے گزر گئے, ہم نے لیگ کیا, ہم اس سے نہیں گزار سکے, ہم اس سے عبادت نہیں کر سکے, ہم نے لیزینس شو کی, ہم نے سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم گزارا, ہم قرآن کی تلاوت, ہم اس کتاب کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. لیکن احسن فیما بقیہ, جو ٹائم رہ گیا ہمارے پاس اس کو بہترین طریقے سے گزار لیں, کیونکہ اسلام میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. اسلام انما الاعمال بالخواتیم, the actions are based on their endings. جیسے آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں, ہارس ریس ہوتی ہے نا, اس کے 5 راؤنڈز ہیں. آپ نے کچھ ویڈیوز فیس بک پہ دیکھی ہوں گی جس میں ایک گھوڑا پیچھے ہوتا ہے اور آخری سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ میں وہ ریس اپنی ایکسل کرتا ہے اپنے آپ کو اور سپیڈ لگاتا ہے, اور وہ نکلتا لاسٹ راؤنڈ میں پہلے 3 لوگوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے, اینڈ دس گائے ونز دا ریس, اینڈ دس ہارس ونز دا ریس. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پہلے 2 اشروں میں پیچھے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل کامیاب وہ شخص ہے جو آخری راؤنڈ میں آگے نکل جائے, اصل کامیاب وہ شخص ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک گھوڑے کو پتا ہے کہ آخری راؤنڈز میں نے اپنی انرجی کو فلسٹ میں ایکزرٹ کرنا ہے اور میں نے سب سے آگے نکل جانا ہے, and I have to win this race, اگر میں نے آخری 1 یا 2 راؤنڈز میں اپنی انرجی کو فل ایکزرٹ نہ کیا, تو ہم انسان کیوں ایسے ہیں کہ why the horse is wiser than we humans, وہ گھوڑا ہم سے زیادہ اسمارٹ کیسے ہے کہ جب وہ اپنے آخری ایام میں, آخری ٹائم میں, آخری راؤنڈز میں فل ایکزرٹ کر رہا ہے اور آگے نکل رہا ہے, تو ہم کیوں نہیں ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آخری ان دنوں میں پورا ایکزرٹ کریں اور آگے نکل جائیں سب سے, کیونکہ this is like a race. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض. ریس لگاؤ, compete with each other. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے اور اس کی ریس کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پہلے 2 راؤنڈز آپ پیچھے بھی رہے تو. اصل ٹائٹل اس کو ملتا ہے جو آخری راؤنڈ میں آگے نکل گیا. وہ شخص جو پہلے 2 راؤنڈ میں سب سے آگے رہا, وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں فرسٹ آیا ہوں, میں فرسٹ مجھے آنا چاہیے کیونکہ میں پہلے 2 راؤنڈ میں تو آگے تھا, لیکن کیا ہو گیا اگر میں تیسری راؤنڈ میں یا آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گیا, تو پہلے تو میں آگے تھا. نہیں, ہی کینٹ کلیم دیٹ. اور جو گھوڑا پہلے 2-3 راؤنڈ میں پیچھے رہا اور آخری راؤنڈ میں سب سے آگے نکل گیا, ہی کین کلیم ٹو بی the winner, کیونکہ وہ آخری میں سب سے آگے تھا. سو دس رمضان ہیڈ 3 راؤنڈز, 2 راؤنڈز گزر گئے, یہ آخری راؤنڈ ہے. نو پرابلم اگر آپ پہلے 2 راؤنڈز میں پیچھے رہ چکے ہیں, اس راؤنڈ میں آگے نکل جائیں and win this race. And the race is to please Allah subhanahu wa ta'ala, to gather as much as deeds you can, کیونکہ ہمارے درجات ہمارے اعمال پہ بیس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غفور اور غفار اور عفو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جہنم سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ کے رحیم اور رحمان ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں ڈال دیں گے. لیکن جنتوں میں درجات کون سے ملیں گے؟
وہ ہمارے اپنے اعمال کی بیسس پہ ہوں گے. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اعمال کی بیسس پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر نہ لے. اور یہ جو اعمال جو ہم یہ کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو عبادت, قیام اللیل, تہجد, قرآن کی تلاوت, نماز پڑھنا, دعا, صدقہ خیرات, یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے کے لیے. جو شخص یہ اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹریگر کر رہا ہے, اور ان اعمال کی بیسس پہ اللہ کی رحمت ٹریگر ہوتی ہے اور ہمیں جنت میں ڈال دیں گے. اور یہ اعمال ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی آگے لائف میں. Now the second point is, let me be very quick کیونکہ آج طاق رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو 8 پوائنٹس ہیں ان کو جلدی سے جلدی کور کر لیں انشاءاللہ تعالی. Remember the last 10 days of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This is my second tip for tonight. The first tip was, don't blame yourself. Move ahead انشاءاللہ تعالی. اپنے آپ کو اپنے آپ پہ بلیم نہ کریں اور don't lag. Rather serve that blame as a catalyst کہ میں نے اب لیزی نہیں ہونا اور میں نے آگے نکلنا ہے. The second tip is, remember the last 10 days of our Habib, our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ, صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈیووشن میں اور ڈیڈیکیشن میں اور ورشپ میں جتنا ان 10 راتوں میں ایکزرٹ کیا کرتے تھے, کسی اور سال کے حصے میں اتنا ایکزرٹ نہیں کرتے تھے. اور دو اللہ کے نبی کی عبادت آپ دیکھ لیں, عام دنوں میں بھی کیسی تھی, ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے, اب کیوں آپ ایسا کرتے ہیں, اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی بھی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عابد, دنیا میں ان سے بڑا کوئی عابد اور زاہد اور متقی پیدا نہیں ہوا. ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ ایکسل اور ایکزرٹ کیا کرتے تھے, بیکاز he was the smartest of mankind. ان سے زیادہ اسمارٹ کوئی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا. جب وہ ان دنوں میں ایکزرٹ کر رہے ہیں اور امام الانبیاء ہوتے ہوئے اور قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہوگا, جب وہ اتنا ایکزرٹ کریں تو کیا مجھے اور آپ کو جو کہ گناہوں سے ہم لوگ لتڑے ہوئے ہیں اور دن اور رات گناہ کرتے ہیں اور اتنے لیزی ہیں, ہمیں نہیں ایکزرٹ کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی وی شوڈ ایکزرٹ. اور ان کی جو ایکزرشن تھی, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تھوڑا ڈیٹیل میں کہ وہ کیسے ایکزرٹ کیا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ وہ اپنی ویسٹ بیلٹ کو ٹائٹ کرتے تھے, اپنی ویسٹ بیلٹ کو, اپنی کمر کو بالکل ٹائٹ کر لیتے تھے. اس سے 2 مراد ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو کہ اعتکاف میں ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کرتے تھے, اور دوسری چیز جو کہ فزیکل اسپیکٹ ہے اس کا, وہ مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے کہ اب جو 10 دن آ گئے ہیں, there is no time for relaxation. ان دنوں میں I have to give it my best shot. جیسے ہم جب کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں نا کہ کوئی یار چلو اپنے یہ جو ہے آستینوں پر کر لیتے ہیں کہ یار لیٹس ڈو دس, اور اپنے چھاتیوں پر کر لیتے ہیں اور ایک موٹیویشن آتی ہے کہ لیٹس ڈو دس, لیٹس میک اٹ ہیپن. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو باندھ دیا کرتے تھے, اور پھر کیا کرتے, اپنی راتوں کو احیا اللیل, اپنی راتوں کو جگاتے, اپنی راتوں میں جاگتے, خود بھی جاگتے, اور کیا کرتے جاگ کے؟ قرآن کی تلاوت, نماز, دعا, ذکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور باتیں, اللہ کے راستے میں دینا, صدقہ خیرات, جو نیکی کے اعمال تھے وہ کیا کرتے تھے. اور صرف خود نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. This is what I was trying to say, کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے خیر کام میں, وہ بہت بڑا اجر کما جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رحم اللہ امراتن, اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کرے, اس پہ رحمت نازل کرے جو شخص رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اس پہ پانی کے چینٹے مارتا ہے اور اس کو تہجد پہ جگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحم کرتے ہیں, ان کو پیار آتا ہے, محبت آتی ہے. اور پھر عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرتا ہے جو شخص رات کو, جو عورت قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور اس کے چہرے پہ چھوڑے پانی کے چینٹے مارتی ہے, جسٹ ٹو ویک ہم اپ, تاکہ ہم کٹھے جنت میں جائیں. اینڈ دس از ریئلی ہیپیلی ایور آفٹر. اس دنیا میں there is nothing as they lived happily ever after. We all have to die. We all have to be aparted from different ways. Every reunion has to be followed by a separation. ہر عروج کا زوال ہے. تو اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. تیسری چیز جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس رات میں قیام اللیل کریں.
آپ کو پتہ ہے جو تمام اعمال میں سے جو ان راتوں میں کیے جا سکتے ہیں، 3 جو بہت ٹاپ کے اعمال ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ دعا ہے، اور وہ تہجد پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے. اور جو قیام اللیل ہے یہ اتنا افضل اور اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس میں ان تینوں عبادتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. جو شخص لمبا قیام اللیل کرتا ہے، ایک تو وہ قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں وہ لمبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر سجدے اپنے لمبے کرتا ہے تاکہ اس میں وہ اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز، اپنی آہٹیں، اپنے دل کی باتیں، his secrets, his desires and his needs he can share with Allah subhanahu wa ta'ala. تو جو قیام اللیل ہے یہ ان تینوں عبادات کو، ان تینوں چوٹی کی عبادات کو جمع کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت بھی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ اکبر کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ صلاح بھی اس میں ہے جو کہ نفلی صلاح ہے، اور تیسری چیز جو دعا ہے وہ بھی اسی عبادت میں اکٹھی ہو جاتی ہے. تو if you want to worship Allah subhanahu wa ta'ala in لیلۃ القدر، اپنی رات کو مصلی پہ گزار دیں، اپنی رات کو اکیلے کمرے میں جائے نماز کے اوپر گزار دیں، اور اس میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کریں. اور اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی نمازیں اتنی خوبصورت اور لمبی ہوا کرتی تھیں کہ وہ اپنی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، النساء کی تلاوت کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں. اور امیجن اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اپنے رکوع میں جاتے اور ان کا رکوع اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا ان کا قیام لمبا ہوتا تھا، اور پھر سجدے میں جاتے اور ان کا سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا ان کا قیام لمبا ہوتا تھا. سب سے بہترین جو قیام اللیل ہے نا، وہ قیام اللیل ہے جو لمبا ہو، جس میں قیام بہت لمبا ہو، جس کا جو قیام ہے، جس کا جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت لمبی ہو. تو دس از what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to do. اینڈ دس جو صلاح ہے دس کمبائنز ایوری تھنگ اینڈ آل آف اٹ. تو اس کو بہترین بنا دیں. اب جو شخص جس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال نہیں کر سکا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لے، تو وہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرے، بیکاز لیلۃ القدر از اے ہول لائف سپین، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 راتوں میں سے کسی کو پالے، کیونکہ جو 10 راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو کہ پوری زندگی سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں ہے. So this brings me to the 4th point, which is لیلۃ القدر. You know, all of these 10 nights are to find one night. یہ جو آخری 10 راتیں ہیں اس لیے ہیں کہ ایک رات کو تلاش کیا جا سکے، جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ اکبر. اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا تھا، اور اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان اس دنیا میں قرآن آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی رمضان کے مہینے میں. اور لیلۃ القدر کی رات میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ قرآن لے کے آئے تھے. تو قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اسی رات میں نازل ہوا. And that's why this night is the best of nights. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی، اس رات کی تعظیم میں اور اس کی بڑائی اور کبریائی میں پوری کی پوری آیت، ایک سورت نازل کر دی قرآن کی، سورۃ القدر. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو ملائکہ اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات کیسی ہے؟ خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں 83.3 ایئرز. اللہ اکبر. ہماری ساری زندگی ہو جاتا 60 سال ہو، لیکن یہ ایک رات 83.3 ایئرز کے برابر نہیں ہے. بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. تو اس رات کو پالیں. امیجن 10 ٹائمز بہتر ہو، امیجن 100 ٹائمز بہتر ہو، امیجن 1000 ٹائمز بہتر ہو. مطلب کہتے ہیں خیر من الف شہر، اٹ از بیٹر دین 1000 months, and 1000 months are 83.3 years. And subhanallah, this night, this one night, جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہوا گزار دے گا، it is as if he has worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for more than 83.3 years. Who amongst us can worship Allah subhanahu wa ta'ala in 83.3 years? ہم نے تو سونا ہوتا ہے، ہم نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں، ہم نے تو گھر والوں سے ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو ریلیکس ہونا ہوتا ہے، ہمیں
ریکریشن کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کچھ واش روم میں ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے. نو ون ایز کین ورشپ. اگر ہم ایک بندہ 83.3 ایئرز رہتا ہے, اگر آپ سے شاید ٹوٹل عبادت نکالیں تو شاید 2 3 4 سال بنتی ہو میکسیمم. لیکن جو شخص اس رات میں دیکھیں نا, سبحان اللہ, پچھلی قوموں کی جو عمریں تھیں, جو ایج تھی, بہت لمبی ہوا کرتی تھیں. نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال دعوت کا کام کیا. یہ ان کی اوریجنل ایج نہیں تھی, دعوت کا کام کی ایج کیا تھی, 950 سال. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک شخص جو 950 سال دعوت کا کام کر رہا ہے وہ تو کیا رتبے پا جائے گا, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اور پیار اتنا ہے کہ ہمیں اس رات سے نواز دیا کہ تم ہر سال اس رات کو پاؤ اور 83.3 ایئر سے بھی زیادہ ورشپ کا اجر لے جاؤ. اور اللہ کے نبی نے رمضان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا, قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک, تمہارے پہ ایک مہینہ آنے لگا ہے جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے. پھر آخر میں فرمایا اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرمایا جو اس میں محروم رہ گیا وہ انڈیڈ بہت بڑا محروم ہے. He is the biggest loser on the face of this earth. Imagine جو شخص اس رات میں بھی سوتا رہ گیا, جو شخص اس رات میں بھی پب جی یا فورٹ نائٹ کھیلتا رہ گیا, جو شخص اس رات میں بھی کرکٹ کھیلتا رہ گیا. اللہ اکبر, اتنا ہی بڑا لوزر ہے یہ شخص جس نے اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر دیا. تمام ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں. تقدیر فیہا باذن من کل امر سلام. اس دن اگلے سال کی جو اینول تقدیر ہے وہ لکھی جاتی ہے. جو اینول تقدیر ہے وہ ہماری لکھی جاتی ہے کہ یہ شخص اگلے سال کتنی نیکیاں کرے گا, یہ شخص اگلے سال کتنے گناہ ہوں گے اس سے, یہ شخص اگلے سال حج کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, یہ شخص اگلے سال مرے گا یا زندہ رہے گا اگلے لیلۃ القدر کی رات تک. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر اچھی لکھی جائے, تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کو مناتے ہوئے گزار دیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت, اس کی ورشپ, اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے, اپنے گناہوں سے مغفرت اور توبہ مانگتے ہوئے اور نیکیوں کی توفیق مانگتے ہوئے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی. یا اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے, فعل الخیر وترک المنکرات, اور مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں, وحب المساکین, اور مساکین کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے, تو شاید مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم کر لے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر, تیرا شکر اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. Spend this night seeking repentance, praying tahajjud and qiyamul layl and reading Quran, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا اللہ میری اگلی سال کی تقدیر بہتر بنا دینا. No one knows کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اگلے سال, and this is the time when you can please Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لیٹس کم ٹو دا ففتھ پوائنٹ. سو واٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ؟ اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, لیٹ می ناٹ ریوائز آل دوز پوائنٹس. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, جن کو پتہ ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھتے جائیں. کمنگ ٹو دا ففتھ پوائنٹ, ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. اس اسپیشل رات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادات میں گزاریں اور ہم کم سے کم اس ٹائم اس لیکچر کو دیں. اور یہ بھی ایک افضل ترین عبادت ہے, علم کو سیکھنا. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرمائے یہاں پہ. نمبر ففتھ پوائنٹ از دعا. رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے دعا کے ساتھ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 183 نازل کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح پہلے قوموں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. پھر رمضان کی آیات نازل کی. 186 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت نازل کی, اور پھر 187 میں پھر رمضان کی آیات. اور رمضان کی آیات ہیں, پھر دعا کی آیت ہے, اور پھر رمضان کی آیات ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرتا ہے, عبادی عنی, تو میں بہت سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی مجھے وہ پکارتا ہے, پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی, اس کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے, میری بات مانے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پہ ایمان لائے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اور کامران ہو جائیں اپنی لائف میں. تو رمضان کا مہینہ یہ ہمیں شو کرتا ہے, جو قرآن کا سیکوینس ہے نا, اللہ تعالیٰ کا دعا کی آیات اور اس کے قریب ہونا اور اس کی دعا کو سننا کی آیات نازل کرنا, یہ اللہ تعالیٰ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو دعا میں اسپینڈ کیا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت ہے.
سبحان اللہ, دس از سو امیزنگ. جو شخص دعا کرنے سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی چیز سے محروم رہ گیا. اینڈ یو نو واٹ از دا پرپز آف عبادہ؟ لیٹ می ٹیل یو سمتھنگ ویری اسپیشل. عبادت کا جو مقصد ہے نا وہ ہم لوگوں کو بریک کرنا ہے اور عاجز بنانا ہے. ہم کیوں جھکتے ہیں, اپنا سر جھکاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے میں عاجزی آ جائے. یا اللہ میں غریب, یا اللہ میں مسکین, یا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء الیک, یا اللہ آپ غنی ہیں, ہم آپ کے سامنے فقیر ہیں, ہم آپ کے در کے سوالی ہیں, ہم فقیر ہیں. وانت القوی ونحن الضعفاء الیک, یا اللہ آپ قوی ہیں, بادشاہ ہیں, طاقتور ہیں, اور ہم آپ کے سامنے کمزور ہیں. نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وهوان علی الناس, یا اللہ ہم آپ سے اپنی کمزوری کا سوال کرتے ہیں. اور مختلف دعائیں. تو دعا اور ٹوٹل جو عبادات ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ یا اللہ ہم ویک ہیں, ہمیں عاجزی پیدا ہو, ہمیں مانگنے کی توفیق ہو, اور اس کی کبریائی اور بڑائی بیان ہو. اسی لیے جب حج ہوتا ہے, حج میں کیوں احرام پہنتے ہیں؟ 2 لباس, امیر سے امیر, غریب سے غریب, 2 لباس, سر کو انکور کر دیتے ہیں. یا اللہ ہم عاجز, ہم آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, آپ رب العالمین ہیں, ہم آپ سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ میں حاضر, یا اللہ تو نے بلایا, میں غریب حاضر ہو گیا, فقیر حاضر ہو گیا, تیرے در کے سب سوالی ہیں یا رب, تجھ سے ملے گا جس کو ملا ہے, اور کہیں اور سے نہیں مل سکتا. تو عاجزی. کون سی اسٹیٹ نماز میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ سجدہ. سجدہ کیوں؟ یہ جو انسان کہتے ہیں میرے ناک کٹ گئی, جب انسان چلتا ہے اپنی ناک, میری ناک بلند کر دی اس نے, اپنی ناک کو اوپر کر کے چلتا ہے تکبر سے انسان, ناک کو زمین پہ لگانا. اور اس شخص کا سجدہ مکمل نہیں ہے جس نے اپنے ناک کو زمین پہ نہ لگایا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 چیزوں کو زمین پہ ٹچ کرنا ضروری ہے سجدے کی صورت میں, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے, یہ دس از سنگل بون, اپنے ناک کو زمین پہ ٹچ کرنا. ناک کو زمین, یا اللہ یا ربی لک الحمد سبحان ربی الاعلی, یا اللہ میں سب سے جھک کے اپنے سر کو زمین پہ لگا کے تیری تعریف بیان کرتا ہوں کہ تو سب سے اعلیٰ ہے, تو سب سے اعلیٰ ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں یارا. اللہ تعالیٰ کو یہ جو سجدہ ہے اس لیے پسند ہے. لیکن سبحان اللہ, the worst situation is کہ انسان عبادت کر کے متکبر ہو جائے. انسان عبادت کرے اور تکبر میں کہ I make Hajj every year بیٹا, I give this amount of zakah to people, میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو عبادت تکبر پیدا کر دے وہ کیسی عبادت ہے؟ علماء کہتے ہیں a sin which breaks you and makes you humble is better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than a good deed which makes you proud. تو جو اپنے تکبر لے کے آیا کہ میں جی ہر سال حج کرتا ہوں, میں جی ہر رمضان میں اتنے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں, جی بس اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کو بتایا نہیں, چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. So ibadah should make us humble, make us beg Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the universal language of begging? What is the universal language of begging? چائنیز جب مانگ رہا ہوتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ چاہے جو مرضی بول رہے ہاتھ ایسے ہوں گے. جاپنیز مانگ رہا ہوتا ہے ایسے کیسے مانگ, سومالین مانگ رہا ہوتا ہے کیسے مانگ رہا ہوتا ہے, ایک برٹش امریکن مانگ رہا ہوتا ہے کیسے مانگ رہا ہوتا ہے, وہ پاکستانی. دس از دا یونیورسل لینگویج آف بیگنگ. ہم ہاتھ سامنے کر دیتے ہیں, دے دو مجھے کچھ, آپ سے چاہیے. تو واٹ از دعا؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہم بہت فقیر ہیں, ہم بڑے گناہگار ہیں. اللہ بار بار پھسلتے ہیں, آپ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں. آپ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی ہم باغی بن گئے, آپ نے اتنا پیار دیا پھر بھی ہم نے شکر ادا ہی نہیں کر سکے. اللہ ہم آپ کی ایک نعمت سے شکر ادا نہیں کر سکے. آپ تو 70 ماؤں سے کیا پوری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر لیجیے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ نے تو محبت شو کی لیکن ہم بڑے باغی نکلے, ہم بڑے ناکارے نکلے. دس از دعا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا سے زیادہ عزت والی اور پسند نہیں ہے. This is Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what dua does to you. ہماری تمام عبادت میں دعا ہے, مانگنا ہے, اپنے آپ کو ہمبل کرنا, and breaking ourselves. This is what dua can touch. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کے نے فرمایا کہ فرمانا اور کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے,
فاعف عنا, ہمیں بھی معاف کر دے. اور ہمیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین غفور اینڈ عفو. ہم لوگ غفور کا ترجمہ بھی معاف کرنے والا کرتے ہیں اور عفو کا ترجمہ بھی معاف کرنے والا کرتے ہیں, جبکہ یہ دونوں نام جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ غفور اور عفو, ٹھیک ہے, کٹھے نام آئے ہیں دونوں قرآن میں, تو دس مینس دے آر ڈفرنٹ. غفور جو ہے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے, لیکن گناہ نام اعمال میں باقی رہتے ہیں, لیکن جو عفو ہے, اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے اور وہ کوالٹی ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں, فرشتوں کی میموری سے بھی مٹا دیتے ہیں, اور کچھ علماء نے تو کہا کہ انسان جن لوگوں نے اس شخص کو گناہ وہ کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ removes that sin from everything, from the books, from the memories of angels and the memories of human beings. ہر کسی کے ذہن سے وہ نکل جاتی ہے چیز. یہ عفو. ایک شخص صحرا پہ چل رہا ہو, اسے قدم کے نشان ہوتے ہیں نا, تو اگر ہوا تیز چلے اور ریت کو برابر کر دے, اس کے فٹ سٹیپس کے نشان ہی ختم ہو جائیں, یہ ہے عفو. قدم کے نشانات ہی ختم کر دیا کہ کوئی شخص یہاں پہ سے چلا بھی تھا. لیکن غفور, مغفر سے نکلے. مغفر کس کو بولتے ہیں؟ ہیلمٹ کو, جو لوگ جنگ میں پہنتے تھے. وہ ہیلمٹ کیا کرتا ہے؟ اگلے کے حملے سے بچاتا ہے اور پروٹیکشن بھی کرتا ہے, چھپاتا بھی ہے انسان کے سر کو, ٹھیک ہے. تو غفور کا مطلب ہے انسانی گناہوں کو چھپانا اور پروٹیکشن دینا ان گناہوں کے ایول ایفیکٹ سے انسان کو, جس سے گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, ان سے انسان کو چھپا دیتے ہیں اور اس کے ایول ایفیکٹ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. لیکن they are still there in the نام اعمال, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یاد کرائیں گے you did this. لیکن عفو مٹ گیا سب کچھ. تو اس بابرکت رات میں اللہم انک عفو, یا اللہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, تحب العفو, تو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنا, یا فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دعا مانگے بچوں کی طرح, جس طرح بچے چیخ چلا کے, ضد کر کے, رو کے, اپنے آنسو بہا کے, ضد کر کے مانگتی ہے نا, دعا اس طرح مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ عاجزی اور ان کے ساری بڑی دعا قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا غافل دل سے قبول نہیں کرتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو انسان جو اللہ تعالیٰ سے دعا گمان کرتا ہے نا, یا اللہ میری دعا قبول فرما دے, تو بڑا قبول کرنے والا ہے, تیرے لیے کیا مشکل ہے میری دعا قبول کرنا, تو کون کہے گا سب کچھ ہو جائے گا, تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے. 6th point is give charity. جو بھی اعمال ہے نا, اگر کوئی شخص اس رات میں کرتا ہے نا, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں. اور جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں یہ اعمال کر لے, as if he has done these actions for more than 83.3 years. آپ نے اگر صدقہ دیا, you have given صدقہ for more than 83.3 years, and it is better than giving صدقہ for 83.3 years. اللہ اکبر. Give charity, give صدقہ. اللہ کی نے کہا, یا بلال انفق, اے بلال خرچ کر, ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, اے آدم کی بیٹے تو خرچ کر, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. ہم نے صدقہ کے بارے میں کافی پڑھا تھا, لوگوں پہ خرچ کریں. 2 فرشتے, کوئی دن انسان صبح نہیں کرتا, کوئی شخص اٹھتا نہیں ہے حتیٰ کہ 2 فرشتے آسمان سے نہ آئے ہوں, اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ یا اللہ, جو شخص آپ کے راستے میں خرچ کرے اس کو بہترین بدلہ دینا, اس کو بہترین کمپنسیشن دینا, اور جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکے اس کو آپ تباہ و برباد کر دینا. تو خرچ کرنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کو. اینڈ the last point is جو کہ ہم ذکر I think کر چکے ہیں, ایک سنو رکھیں. Yes, I think we have mentioned all the points inshallah ta'ala. Yes, the last point is قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کرنا کثرت کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو سب سے بہتر مہینہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں بنایا؟ اس میں قرآن نازل ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء جو بنے سب سے بہترین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. This is one of the things. although رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن قرآن نازل ہوا. قرآن کی بڑی برکات ہیں. قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں. جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، وہ آسمان میں اور زمینوں میں بلند ہو جاتا ہے. You know, this is the cool association. یونیورسٹی لائف میں یا کالج لائف میں نا، there were some people جو کہ منسٹرز کے بیٹے تھے، جو کہ they were very filthy rich، اور جو اس گینگ میں ہوتا تھا they were cool people. So everyone used to look up to them کہ these are cool guys. You know, they are مطلب they have Lamborghinis and they have BMWs and they have Mercedes and they have everything and they are cool people. So everybody wanted to stay with them just to have a cool association. کیونکہ جو اس گینگ کے ساتھ گھومے پھرے گا، جو اس لوگوں کے ساتھ رہے گا، وہ کول ہو جائے گا. الٹیمیٹلی جو شخص ان کے ساتھ ہوگا وہ کول ہو جائے گا. You want to be cool, be with the Quran, because قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اللہ کے تعالیٰ کا کلام ہے. جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن بلند و بالا ہے. قرآن افضل ترین جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ اور معجزہ ہے ہمارے اوپر. تو جو شخص قرآن سے جڑ جائے تو وہ بھی کول ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فیملی میں سے ہو جاتا ہے. اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کی فیملی اور ان کے قریبی لوگ میں سے بن جاتا ہے. تو قرآن کو اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں. اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اپنی نوافل میں، اپنی نمازوں میں قرآن کی تلاوت کریں. یس، کچھ کوشچنس بھی آتے ہیں، میں نے بہت دفعہ آنسر بھی کیا ہے کہ یس یو کین ریسائٹ قرآن ڈیورنگ نفل. آپ قرآن کو، جیسے یہ قرآن ہے نا، آپ نے نفل کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یو کین اوپن دا قرآن اینڈ ریڈ اٹ فرام دا قرآن. اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے آپ قرآن کو رکھ دیں اور رکوع کر کے پھر آپ اٹھیں. تو نفل نماز میں اور سنت نماز میں قرآن کو کھول کے اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ کے جو مولا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ ان کے غلام تھے، حضرت عائشہ کو نماز میں اس طرح لیڈ کرواتے تھے. آگے ہوتے تھے اور پیچھے حضرت عائشہ کو نماز میں لیڈ کراتے تھے اور پڑھاتے تھے تہجد کی نماز سم ٹائمز. ٹھیک ہے، تو یس یو کین ریڈ ان سائڈ قرآن. اس چیز سے اپنا آپ کو جوڑ لیں. یہ چیز جو ہے نا، اس کتاب سے پوری کی پوری امتیں اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو، قوموں کو نیچے گراتے ہیں. تو یہ قرآن اس کو اپنا ساتھی بنا لیں، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ تمام آنے والے مہینوں کے لیے بھی. کیونکہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں استقامت کیسے ملے گی، ہمیں ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا. اتنی بڑی کتاب ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں جیمز اور اس میں اللہ کی کلمات ہیں اور اتنا انسان کو جھنجھوڑا ہے. تو انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جسے گھر میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایمان کو بلڈ اپ نہ کر سکے. صحابہ کے پاس قرآن ہی تو تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تو تھا. تو یس وی ہیو قرآن الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں اور اس قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. میک شیور یو ریڈ دا پورشن آف قرآن ایوری سنگل ڈے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کچھ نہ پڑھا ہو. مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پہ نظر نہ ڈالی ہو اور اس میں سے کسی کچھ تلاوت نہ کی ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب بھی وہ گھر میں آتے، سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ قرآن کو اٹھاتے، نشر مصحف فیقرأ القرآن فیقرأ منہ، کہ وہ قرآن کو اٹھاتے، کھولتے اور اسے پڑھنا شروع کر دیتے. تو صحابہ کا تعلق قرآن سے بہت گہرا تھا. جس طرح ماشاء اللہ تبارک اللہ ہمارا تعلق واٹس ایپ سے اور فیس بک سے بہت گہرا ہے نا، اس طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے بہت گہرا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن سے تعلق کو بہتر کر دے، ایون بیٹر دین the relation we have with WhatsApp and Facebook and Instagram. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے یہ اعمال کرنے کی توفیق دے. سو briefly I would suggest all of you to post all of the things which I have discussed here. قرآن کی تلاوت کریں، دعا میں ٹائم گزاریں، قیام اللیل کریں. قیام اللیل میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. قرآن کی تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز اور سجدے میں جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا. give some charity, give صدقہ ان خیرات. ٹھیک ہے، and stop blaming yourself, move ahead. rather جو بھی پچھتاوا ہے اس کو ایز اے کیٹلسٹ لیں کہ شیطان نے مجھے پہلے 20 دن اگر ہرا دیا، اب آخری 20 دن میں اس کو ہراؤں گا انشاءاللہ.
You cannot beat me in the last 10 days. I have to make this decision. Write down your schedule. Help your family. اور دن میں کچھ نہ کچھ نیپ لے لیں دوپہر کے ٹائم میں, کیونکہ دیٹ نیپ گھنٹے کا آدھے پونے گھنٹے کا ول ہیلپ یو ٹو ویک اپ آل دا نائٹ. ہیو اے لائٹ افطار, تاکہ رات کو نیند نہ آئے. سلف صالحین رحمہم اللہ کیا کرتے تھے, وہ مغرب کی نماز سے پہلے غسل کرتے اینڈ کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے جسٹ ٹو گیٹ ریڈی, تاکہ ہم نے رات کیا کہ ہم عبادت میں گزارنی ہے رات. سو ویئر گڈ کلوتھز, ویئر اے گڈ کلون اور پرفیوم, اور اللہ تعالیٰ کی اس رات میں خصوصی عبادت کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر فار بینگ ود اس اینڈ ٹیوننگ ان فار دس لائیو سیشن. الحمدللہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, دے شوڈ نو کہ ہم لوگ یہ سیشنز رمضان کے شروع سے روزانہ 11 PM کرتے ہیں. الحمدللہ کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں, کچھ لوگ ہمیں ریسنٹلی ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. دیر آئے درست آئے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر ٹیوننگ اینڈ کمنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان سیشنز کو رمضان کے آخری عشرے تک, آخری رات تک, اور انشاءاللہ عید جس دن چاند نظر آ گیا صرف اس دن ہم نہیں کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم رمضان کے اینڈ تک لے کے چلیں گے, تاکہ ہم کٹھے مل کے اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ امپروو کریں, اور ایک بہتر ورژن بنے اپنے آپ کا, تاکہ ہم جب اس رمضان سے ایک دفعہ گزریں تو ہم وہ اس طرح کے انسان نہ ہوں کہ جو میں رمضان سے پہلے تھا. rather I should be the better person and better version of ourselves. and یہی اصل crux ہے رمضان کا, to make us متقی. اور جو شخص متقی بن گیا اور پرہیزگار بن گیا, اس نے اچیو کر لیا رمضان کو اچیو کر لیا, کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور جو شخص متقی نہ بن سکا وہ شخص فیل ہو گیا. عید وہ سیلیبریٹ کرے جس نے اپنے گناہ بخشوا لیا. عید کی خوشیاں وہ منائے جس کا رب اس سے راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کے درجات بلند کرے. عید وہ شخص منائے جس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا. عید تو وہ شخص منائے جس کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیے. عید تو وہ شخص منائے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا. عید تو وہ شخص منائے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب سے لکھ دیا کہ اس شخص کو میں نے آزاد کر دیا. عید تو اس بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بغیر حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیں, اور ان 70,000 میں سے شامل کر لیں جن میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. تو اس بندے کے لیے عید ہے. عید نئے کپڑے لینا, نئے گفٹس لینا, اس چیز کا نام نہیں ہے. عید اصل نام ہے کہ جو رمضان میں انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, اور اس کا اصل میں جو بندہ ہے, جو اس کا غلام ہے, اس کا سرونٹ ہے, وہ بن کے چلے. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. لیٹ می ٹیک اے فیو کامنٹس ایز ویل, اور میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر ام حارث, دعا کے لیے خوش ہو بیٹا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. دیر شوڈ بی اے سیشن کہ عید کیسے منائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ مے بی ہمارا جو 29th کی رات والا ہوگا, 28th کی رات والا سیشن ہوگا, ہم اس پہ یہ ٹاپک ڈسکس کر لیں گے کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دا ڈے آف عید. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو عید کا دن ہے سب سے بورنگ اور سوتے ہوئے گزرتا ہے. rather this should be the best day of our life, جس میں سیلیبریشنز ہیں, جس میں کھانا پینا ہے, جس میں گیٹ ٹوگیدرز ہیں. لیکن کرونا وائرس اگر لاک ڈاؤن ہے تو پھر گیٹ ٹوگیدرز نہ کریں, لیکن آپ ان شاء اللہ تعالیٰ عید کا دن اپنے خوشی کے ساتھ گزار سکتے ہیں وداؤٹ میٹنگ پیپل. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ عافیت کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور اس وائرس سے ہم لوگ نجات پا لیتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ول بی اسپینڈنگ عید ود آور ریلیٹیوز. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں 10 پوائنٹس ریپیٹ کر دوں اپنے. چلے میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دا فرسٹ پوائنٹ واز اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف. میرے پاس کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے بھی ہیں. دا فرسٹ پوائنٹ از اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف, ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ از ریممبر دا لاسٹ 10 days آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کس طرح گزارے جو ہم نے ڈسکس کیا. تھرڈ پوائنٹ از قیام اللیل, قیام اللیل کر کے رات گزاریں. فورتھ پوائنٹ از لیلۃ القدر, اس کی امپورٹنس اور اس کو پانا. ففتھ پوائنٹ از دعا. سکس پوائنٹ از چیریٹی. اینڈ دا سیونتھ پوائنٹ از قرآن کی تلاوت, قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مینٹین کرنا. سو آئی تھنک وی ہیو ڈسکسڈ 7 points in this whole lecture. جی جزاک اللہ خیر for your du'as and for your feedback.
انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آج ایک چیز سوچی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے بعد بھی ان سیشنز کو تو نہیں، یہ جو سیریز ہے یہ ہماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی رمضان کے اینڈ میں، لیکن آفٹر رمضان آئی ول بی اسٹارٹنگ لائیو سیشنز ایز ویل، جس میں ہم لوگ مزید سیکھ سکیں انشاءاللہ، بیکاز دا ریئل ٹیسٹ بگنز آفٹر رمضان، جب ہمارا دشمن شیطان رہا ہو جائے گا اور ہم پہ اٹیک کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں ان کے تمام اعمال کو برباد کر دوں اور ان کے جو ہے نا گناہوں کو گناہ ان سے کٹواؤں. تو انشاءاللہ آئی ول بی اسٹارٹنگ، ویسے تو آئی ڈو لائیو سیشن ایوری وینسڈے before Ramadan and after Ramadan from like 9 to 10، لیکن انشاءاللہ I'll be starting an online show as well، وہ میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ تعالی after a few days. جی جس نے سوال کرنے ہیں وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مزدور ہے امیر ہے غریب ہے، ہر کسی پہ فرض ہے نکالنا. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ ادا کرے گا. یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. سو عید کی نماز کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا. اور جو بھی کسی ملک کی خوراک ہے، گندم ہے، کھجور ہے، چیز ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا جو ہے نا 1 ساع which is around 2.25 kg وہ ادا کیا جائے گا. بہتر ہے کہ اسی چیز میں ادا کیش نہ کیا جائے، بہتر ہے. اور اس میں علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ کیش میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہی چیز جو ہے کھجور ہے، گندم ہے، وہ اس میں ادا کیا جائے. ہر چیز کی ڈیفرنٹ کوانٹٹی موجود ہے اور ہر شخص نے ادا کرنی ہوتی ہے. مسکین کو، غریبوں کو، فقیروں کو ادا کی جا سکتی ہے. ہر شخص کو جو بھی مستحق ہے اس کو ادا کی جا سکتی ہے. جو لوگ زکوٰۃ الفطر کلیکٹ کر رہے ہیں، جو مساجد، جو آرگنائزیشنز، انشاءاللہ ان کو بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ عید کی نماز سے پہلے دینی ہے. اور دینی اگر فضل بچہ ہے، بچہ تو ڈیفینیٹلی نہیں دے گا. جو ہاؤس ہولڈ کا سب سے بڑا ہے، مرد ہے، جو کہ رسپانسبل ہے، اتھارٹی ہے، یا اگر 2 لوگ کماتے ہیں تو ہر بندہ اپنی فیملی کے لیے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے گا. چھوٹے بچوں کا بھی ادا کرے گا، جیسے اگر 3 مہینے کا بیٹا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا جائے گا. کیا 1-2 دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے فرام بھوپال انڈیا؟ جیسے دیکھیں اعتکاف آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اعتکاف 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. جو شخص مسجد جاتا ہے اور وہ نیت کر لے کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں، تو 5 منٹ کے لیے مسجد جا رہا ہے اور پھر وہ نکلتا ہے، تو وہ اعتکاف کے اندر ہوگا اور وہ 5 منٹ بعد مسجد سے نکل سکتا ہے. تو اعتکاف 5 منٹ کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 2 گھنٹوں کا کیا جا سکتا ہے. لیکن اعتکاف کا جو تعلق ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے. اعتکاف کا تعلق گھر کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، نہ مردوں کا نہ عورتوں کا، ٹھیک ہے. تو اعتکاف کا تعلق خاص مسجد کے ساتھ ہے. مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے گا. جو عورتیں، جو مرد گھر میں اعتکاف کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا مسجد نبی سے جڑا ہوا تھا، بالکل ایسے جہاں پر ابھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے. تو لیکن وہ جب بھی اعتکاف کرتی تو مسجد نبی میں آتی، حالانکہ ساتھ گھر تھا، بالکل جڑا ہوا تھا. اور کس سے گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا گھر ہے، بابرکت گھر ہے. لیکن پھر بھی مسجد میں آ کے اعتکاف کیا انہوں نے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے. تو 1-2 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے اعتکاف. Can we give zakat al-fitr before Eid day? Yes, you can give zakat al-fitr before Eid day. Okay ji, Jazakallah khair. It's 55 minutes already. I'll end the session right now after taking 1 or 2 comments. Is there any age defined to qualify جوانے کی توبہ؟ جی جب تک آپ جوان ہیں، آپ کی ہڈیوں میں جان ہے، آپ میں طاقت ہے، آپ میں قوت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ there is no specific age. لیکن جب تک آپ جوان ہیں، جب تک آپ میں گناہ کی طاقت ہے، اور وہ ہے although بڑھاپے میں بھی کچھ لوگ ان کا جو نفس سے کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ گناہ کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن بیسکلی when you are young, when people call you young، ٹھیک ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں starting from teenage till maybe 45 and above that age as well, 40s and till 50s. میں آپ کو رف کیس دے رہا ہوں، لیکن it depends from person to person. وہ جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اعتکاف 10 دن سے کم بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن تعلق اس کا مسجد سے آتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر سسٹر ملیحہ یوسف فار مینشننگ آل دا پوائنٹس. میں نے یہ شیئر بھی کر دیے ہیں آن دا اسکرین، آپ لوگ ایک سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں؟
اگر تو آپ کسی ادارے کو آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں تو ان کو بتا دیں تاکہ وہ اسی مد میں استعمال کریں جہاں پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اگر کسی انسان کو دے رہے ہیں، کسی حقدار کو دے رہے ہیں، تو اس کو آپ مینشن نہ کریں، بالکل مینشن نہ کریں. بس دل میں آپ کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے. ایک شخص سوال پوچھ رہے ہیں کہ پلیز ریفر ابو کنسیرا الرحیق المختوم اردو میں اور انگلش میں دا سیلڈ نیکٹر، دا سیلڈ نیکٹر ان انگلش، اور اردو میں الرحیق المختوم. یہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ سب سے آتھینٹک اور اچھی کتاب ہے جو کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اردو میں بھی کچھ ریکویسٹ کرتے تو اردو میں بھی الحمدللہ ایک بردر یا سسٹر ہیں، یہ شاہرہ مختار نے لکھتی ہیں قرآن کو خود کو الزام نہ دینا، اور آپ یہ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جو لیڈیز گھر پہ اعتکاف کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس پہ جمہور کا یہی فتویٰ ہے اور یہی بہتر چیز ہے. سر پلیز مجھے رپلائی کر دیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ ان باکس کر دیں تو میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. جی، زکوٰۃ کی اسپیسیفک ایج انسان بالغ ہو اور وہ استطاعت ہو، اس کی سیونگز پہ سال گزر جائے تو یہ اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے. اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن انشاءاللہ بیسک یہ ہیں. جزاکم اللہ خیر ایوری ون. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانا نصیب فرمائے. اللہم بلغنا لیلۃ القدر ولا تحرمنا، اللہم بلغنا لیلۃ القدر ولا تحرمنا، اللہم بلغنا لیلۃ القدر ولا تحرمنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو نصیب فرمائے، ہماری قسمت میں اس رات کو پانا لکھ دے اور ہمیں محرومین میں سے نہ شامل کرے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے ان کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب اور قریبی بندہ بنا لے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.